پھر مجھے پولیس کے ایک سینئر آفیسر کا پیغام میرے ایک دوست نے پہنچایا. انہوں نے مجھے کہا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے آج جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور ہم یہ بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ ہماری یہ کرنے کی نیت تھی، ہمیں مجبور کیا گیا ہے. جب میرے دوست نے ان سے پوچھا کہ ایسی کیا مجبوری ہے یار، وہ تو صرف ایک ماسک پہن کے جا رہے تھے، اب جانے دیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا تماشا جو ہے وہ کبھی نہیں لگنا تھا، اب پوری دنیا کے اندر آپ نے تماشا لگا دیا، اب ان کو جانے دیتے، جا کے وہ میچ دیکھ لیتے. وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا، تھوڑی دیر وہ پہن لیتے، پھر وہ اتار کے رکھ دیتے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک ایجنسی ہے جنہوں نے یہ سختی کے ساتھ منع کیا ہے، طاقتور لوگوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بندہ اندر جائے گا اور اگر یہ ماسک ہمیں اندر دکھے تو پھر آپ اپنی نوکری کی خیر منا لیں. ان کو نوکری کی دھمکی دی گئی تھی، اور اسی لیے سینئر آفیسرز اور باقی سارے لوگ وہاں پہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے پر تل گئے تھے. اور انہوں نے کہا پولیس نے مجھے پیغام بھجوایا کہ ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ایک ایف آئی آر بھی ہم درج کریں اس سارے معاملے کو لے کر. تو بالکل کریں، ایف آئی آر بالکل درج کریں. بلکہ میرے دوست نے کہا کہ عمران بھائی میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بات کرتا ہوں. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، لیٹ them ٹو، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جون سی ایجنسی ان کو اپروچ کر رہی ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے، لیٹ them ٹو. وہ ایف آئی آر دینا چاہتے ہیں وہ ایف آئی آر دیں، میں جاؤں گا اور جا کر گرفتاری دے دوں گا. لیکن جب یہ مجھے گرفتار کریں گے تو میں ارشد شریف کو ساتھ لے کر جاؤں گا ہر جگہ پہ. اور میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی میرے پیچھے آنا چاہے کبھی بھی کہیں بھی، میں کبھی کسی کو نہیں کہتا، تو جب بھی آپ آئیں آپ لوگ ارشد شریف کا ماسک لے کر آئیں، اسے پہن کر آئیں. ان کو ڈرائیں گے، انہیں خوف زدہ کریں گے. یہ اس آدمی سے بہت ڈرتے ہیں، یہ اس کی تصویر سے ڈرتے ہیں، بزدل. میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے، کہ اگر انہیں ارشد شریف کی تصویر سے اتنا ڈر لگتا ہے نا، تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے. اور تھوڑے دنوں کے بعد ہم ان کو بہت ڈرائیں گے انشاءاللہ. یہ تصویر اب ان کا پیچھا کرے گی. یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا تصویر سے، اگر یہ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر اب ہم انہیں ڈرائیں گے. ہمیں پتہ چل گیا، اور انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے اندر ہم پلان کریں گے کچھ ایسا کہ ان کو ارشد بھائی بہت زیادہ نظر آئیں گے اور بار بار دیکھنے پڑیں گے انشاءاللہ. مجھے یہ کہنا تھا، اور ایکچولی یہی آج سب ہوا تھا. اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں، میں آپ کے ساتھ 15-20 منٹ ابھی یہاں پہ حاضر ہوں. تھینک یو. سلمان نے ایک کوشچن آپ سے کرنا تھا. سلمان جی پلیز آپ کوشچن کر لیں عمران جی بھائی سے. السلام علیکم عمران بھائی. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ ہم سب کو تو پتہ ہے کہ یہ جنگ ہار گئے ہیں اور ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کر رہی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوسروں کو ننگا کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ خود ننگے ہو رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ اب ڈر کے یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں یا ہٹ دھرمی ہے، یا ان کو لگتا ہے کہ ارشد شریف کا نام یہ جتنے حربے استعمال کریں اس کا نام مٹا سکیں گے، اس کا جو قتل ہے وہ مٹا سکیں گے، لوگوں کو بھولنے دیں گے؟ اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے پلیز؟ دیکھیے کچھ بہت بڑے بلنڈرز ان سے ہوئے ہیں اس سارے معاملے کے اندر، اور ارشد شریف کے لیے اور باقی صحافیوں کے لیے زمین تنگ کرنے والا جو بلنڈر ہے وہ سب سے بڑے بلنڈرز میں سے ایک ہے. دیکھیں یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، مجھے ابھی بلا لیں چیف جسٹس آف پاکستان، میں جا کر عدالت میں کھڑا ہو کر بتا دوں گا کہ ہم پہ ایف آئی آرز کون کروا رہا تھا، اس کے پیچھے کون ہے، ہمیں کس نے دھمکیاں دیں، جب ہم نے بات نہیں مانی تو ایف آئی آرز ہو گئیں. میں جا کر بتا دوں گا، بندوں کے نام بھی لے لوں گا. ارشد بھائی کی والدہ نے ایف آئی آر کے اندر بہت سارے لوگوں کے نام لکھے ہیں، وہ بھی ایک حقیقت ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ بلنڈرز ہو گئے ہیں، اور ارشد شریف شہید پاکستان سے باہر کینیا کی سرزمین پہ شہید ہو چکے ہیں. تو لوگ ابھی بھی پاکستان واپس نہیں آ پا رہے، ایک صابر شاکر صاحب اور ایک معید پیرزادہ صاحب. تو یہ جو سچویشن ہے، اور بھی کچھ صحافی سے باہر گئے. احمد نورانی وہ پاکستان نہیں آ سکتے، ان کو پتہ ہے کہ ان کو ہٹ کر دیا جائے گا. صابر شاکر صاحب کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ ان کو ہٹ کر دیا جائے گا. اسی طرح معید پیرزادہ صاحب کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ان کی جان پاکستان میں خطرے میں ہے. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے پاکستانی ہیں جو پاکستان کے اندر آنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کا تحفظ اس ملک میں نہیں ہے، ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے صحافیوں کے اوپر زمین تنگ کرنے والا جو معاملہ ہے. اور اس میں ارشد شریف شہید کی شہادت جو ہے، اس کے بعد اب بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. دیکھیے چند بنیادی سوالات ہیں.
ہمارا جرم اس بندوق یا اس ہاتھ میں نہیں ہے جس نے وہ بندوق پکڑی ہوئی تھی جس نے گولی چلائی ہے. میں نہیں جانتا وہ XYZ کون تھا جس نے گولی چلائی ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ارشد شریف کو سٹنگ ڈک کس نے بنایا. سٹنگ ڈک آپ لوگ سمجھتے ہیں نا سب, کہ ایک ایسی بطخ جو بالکل سامنے پانی میں بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی بچہ بھی اس کا شکار کھیل جائے. تو سٹنگ ڈک جو ہے وہ بنایا ہے. جنہوں نے پاکستان کی سرزمین تنگ کی وہ مجرم ہے. میرے ساتھ ابھی روز یہ ہوتا ہے, روزانہ ایک نیا تماشا ہوتا ہے میرے ساتھ. ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ہم گھر میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے ان چیزوں کو. روزانہ ہمارے ساتھ ایک تماشا کرتے ہیں یہ لوگ, اور اس کے باوجود ہم صرف اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں. میرے بچے بھی اسکول جاتے ہیں, میرے گھر والے بھی اپنے اپنے کام پہ جاتے ہیں, ٹین کی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور میں روزانہ صبح اور رات کو ایک ایک اپنا ویلاگ بھی کرتا ہوں اور بول ٹی وی پہ جا کر اپنا پروگرام بھی کر کے آتا ہوں. جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے کوشش کر کے اپنے اعصاب پہ قابو پا کر ہم نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, اور روز ان چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں, اور جب تک زندہ ہیں تب تک کرتے رہیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ قتل کر دیں اور ایک آدمی کی جان ہی چلی جائے اور اس کے اوپر انصاف مانگنے سے بھی منع کیا جائے, تو یہ نہیں ہو سکتا. ہم ماضی کو بھول نہیں سکتے اور بھولنے دیں گے بھی نہیں. ہے کہ اگر ارشد شریف شہید کا معاملہ نہ دبا تو ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا جن کو مدعی یہ سمجھتے ہیں, یا ارشد بھائی کی فیملی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ رسپانسبل ہیں اس قتل کے پیچھے. تو اس لیے اس معاملے کو دبا کر ختم کرنا چاہتے ہیں, قوم کی میموری چاہتے ہیں. سمپل تھا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر لوگ اس طرح کے جیسچرز دیتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ اردن کے اندر فٹ بال اسٹیڈیم میں پورے اسٹیڈیم نے مل کر اذان دی تھی. جو بیت المقدس میں اذان دینے سے منع کیا گیا تھا اس کی وجہ سے ان سب نے اذان دی تھی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسکاٹش جو فینز ہیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف ایک میچ ہو رہا تھا, اس میں انہوں نے فلسطین کے جھنڈے سارے اسٹیڈیم نے اٹھا کر رکھے تھے, اور وہ بھی ایک جیسچر تھا. اور بار بار ہم دیکھتے ہیں فٹ بال تو بہت بڑی گیم ہے, کرکٹ تو چھوٹی سی گیم ہے, اور یہ تو PSL ہے, کوئی انٹرنیشنل ویسا ایونٹ بھی نہیں ہے. تو ہم بھی ایک جیسچر کے طور پہ جا رہے تھے. میں کیونکہ اس سے پہلے بھی جب گیا تھا, ہماری تو اب سارے ایونٹ ساری چیزیں جو ہیں وہ ارشد بھائی کی یاد کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. روزانہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, روزانہ ان کی بات کرتے ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی چیز ہم سوچتے ہیں. تو کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے خط لکھنے کی ایک تحریک بھی چلائی تھی. ابھی مراد سعید صاحب نے شروع کیا ہے کہ UN کو جو ہے وہ لیٹر لکھے جائیں, اور وہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا, اور اس کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ شامل ہوں گے. ہماری یہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے, سیاسی لوگوں سے یا پرسنل دوستوں سے زیادہ ذمہ داری ہم صحافیوں کی, ہم اس کو پورا کریں گے. ابھی جب ہم میچ دیکھنے کے لیے آج جا رہے تھے, میری ٹیم نے مجھے کہا میچ دیکھنا, ہم نے کہا جی بالکل جائیں گے. اور جیسے میں اسلام آباد میں کرکٹ میچ کھیلنے گیا تھا تو وہاں میں نے اپنے یونیفارم کے اوپر ارشد شریف شہید کا نام لکھوایا تھا یکجہتی کے لیے, اور بڑے لوگوں کو وہاں مصیبت پڑ گئی تھی, اور بعد میں بڑا اس کے اوپر لے دے ہوتا رہا انتظامیہ کے ساتھ کہ یہ کیوں الاؤ کیا گیا, کس نے یہ نام لکھا, کس نے اس کو اجازت دی, اس کو بلوایا کس نے تھا. تو بہت سارے سوالات تھے اور وہاں بڑی پرابلم رہی, مجھے لوگوں نے بعد میں بتایا بھی.